معاذ اللہ مر کر مٹی سے مل چکے ہیں صدبار معاذ اللہ۔ ایسے فتن دور میں اعلیٰ حضرت نے ہم سنیے کو ایمان کو بچاتے ہوئے آپ نے قلم سے یہ تحریر فرمایا تھا، اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے اور یہ زندگی ہی نہیں، جب میدان محشر کا سما ہو تب بھی یہ رضا احمد رضا یہی خواہش رکھتا ہے۔ خواہش کیا ہے؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے وہ بلے، لیوا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ جب سب آپ کی تعریف کر رہے ہو، جب سب آپ کی حمد و ثنا کر رہے ہو، اللہ جب آپ کو مقام محمود ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو لواء الحمد کا وہ عظیم جھنڈا عطا فرمائے جہاں سب آپ کی تعریف کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام بھی حاضر ہو جائے اور یہ غلام بھی آپ کی بارگاہ میں یوں عرض کرے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکہ تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھائیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ اگر سرکار کی محبت نہیں، سرکار کی عظمت نہیں تو ہمارے سینوں پہ ایمان نہیں۔ آج جتنے بھی عقیدت مند سرکار سیدنا فیروز شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس آستانے پر حاضر ہیں، اور ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم یہ عقیدہ لے کر ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اگر ان کے در دولت پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے ان کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا ہم کریں گے، بے شک ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ بے شک بے شک کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تربتوں پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ ان کی تربت کی بات کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو جائے اللہ کی رحمتیں وہاں اتر جاتی ہیں۔ اگر صرف ان کا ذکر کر لیا جائے بیٹھ کر کہیں بھی، اللہ کی رحمت وہاں آ جاتی ہے، اور جہاں یہ خود بنفس نفیس تشریف فرما ہو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی رحمتیں اس کی تربتوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ اسی لیے ہم سنی اہل سنت والجماعت ہم ان کی بارگاہوں میں حاضر کیا کرتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ہمارے رہبر ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے رہبر ہوں گے، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں کوئی سچی جماعت نظر نہیں آتی، ہر معاملے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر آدمی جھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اسی زمین پر اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی جماعت ہے جسے ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کی جماعت ہے جو سچی جماعت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ جماعت ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور فرمایا فاولئک حسن رفیقا، یہ کتنے اچھے ہی دوست ہیں۔ ان کی دوستی ضروری ہے۔ آج ان کی چوکھٹ سے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے، لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ ہاں میں اس کی مذمت کروں گا، جو خرافات ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جتنی بھی خرافات ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اس کا اسلام سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو اہل سنت والجماعت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بریلی کے امام احمد رضا پر انگلی نہ اٹھائیں کہ انہوں نے اس چیز کو خرافاتوں کو جائز کیا ہے، نہیں، خرافاتوں کو جائز کی بات کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں حاضری تو 4 ہاتھ فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں سے فاتحہ پڑھو۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ ادب کے ساتھ جاؤ اور ادب کی ادب سے ان کی بارگاہ میں حاضری کیا کرو۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو کسی اللہ والے کے قرب میں دفن کرے گا۔ ماشاءاللہ کیا کہیں؟ ہر مومن دل میں تمنا رکھتا ہے، دل کی آرزو ہوتی ہے کہ اگر ہماری قبر بنے تو کسی اللہ کے ولی کے قبر کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ کیوں؟ لوگ اس پر آمادہ ہوتے ہیں، جھگڑے پر اتر آتے ہیں، قبریں یہی بنائی جائیں گی۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ولی جو یہاں لیٹا ہوا ہے اس کی قبر پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اگر ایک چھینٹا اس رحمت کا کسی گنہگار بندے پر پڑ گیا تو اس کی آخرت سمجھ جائے گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھ جائے گی۔ اسی لیے اللہ والے ہمیشہ یہ وصیت کیا کرتے تھے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں جو ایمان والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کا ساتھ رہے اور مرنے کے بعد بھی ان کی قرب میں جگہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون کیا ایسا کہیں ہے جس کے دل میں خواہش نہ ہو؟ کیوں یہ خواہش ہے؟ خواہش اسی لیے ہے کیونکہ یہ اللہ والے ہیں۔ اگر ان کی نظر کرم ہو جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، اور ان کی نظر کرم ہو جائے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص مقدس، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا، جہاں پر اگر عقیدت سے مانگا جائے، اگر دل سے دعا کی جائے تو ضرور یہ جھولی بھر کر واپس بھیجتے ہیں، ایسے نہیں بھیجتے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا جب یہاں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی، بارگاہ سجدہ سالار میں اندھے کوڑی وغیرہ سب باہر بیٹھے تھے، اور کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں۔ کہا کتنے برس ہو گئے؟ کہا اتنے برس سے بیٹھے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے واپس آؤں گا، کسی کو ایسا پاؤں گا سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ واپس آئے، دیکھتے کیا ہے کہ سب کے سب اچھے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ ابھی تک تو دعا کر رہے تھے، زبان سے کر رہے تھے، لیکن جب یہ دعا سن، جب یہ بات سنی کہ اگر اب زندگی ہی نہیں رہے گی تو کیا کریں گے، پھر دل سے دعا مانگی بارگاہ سجدہ سالار میں، اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کر انہیں شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بارگاہ سجدہ سالار سے مادر ذات اندھے کوڑی برس والے بارگاہ سجدہ سالار سے ہر سال شفا پاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کرامت کی سجدہ سالار ہے مسعود غازی کی آج ایک جمع غفیر ان کی بارگاہوں میں جمع ہوتا ہے، لیکن وہاں خرافات بھی شامل ہے۔ کوئی اللہ کا ولی نہیں کہتا کہ میری بارگاہ میں میلے لگاؤ، میری بارگاہ میں ٹھیلے لگاؤ، میری بارگاہ میں ناچو کودو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تم اس کو سنیت کہتے ہو اور کہتے ہو یہ سنی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ جہالت ہے، یہ سنیت نہیں ہے۔ جی سنیت اگر دیکھنی ہے امام احمد رضا کی کتابوں کا مطالعہ کرو، سنیت دیکھنی ہے مسلک اعلی حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، تب تمہیں پتا چلے گا دین کیا ہے۔ یہ دین سمجھا ہی نہیں ہے، دین کو جانا ہی نہیں ہے۔ جہالت میں پھنس کر آج ڈی جے پر تم قوالیاں لگا کر ناچتے کودتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کا ولی اسی لیے آیا تھا کہ تم دنیا میں جا کر اپنی کمر کو ہلاؤ۔ اگر جس نے اپنی کمر کو ایک مرتبہ ہلایا ناچنے کی وجہ سے 70 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن لوگ سوچتے نہیں، بس سمجھتے ہیں کہ یہی سنیت ہے، اور اسی طرح سنیت کو بدنام کرتے ہیں۔ آج اہل سنت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اجازت ناچنے کودنے کی نہیں ہے، اجازت مزامیر کی نہیں ہے، ڈول و تماشے کی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، بے شک بے شک۔ خود میدان محشر میں اور قبر میں اس سے سوال ہوں گے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اہل سنت اس کی اجازت نہیں دیتے، اہل سنت کو علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے امام ہیں جن کو شاہ امام محمد رضا خان کہتے ہیں، کتنی کتابیں، 1000 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی ہیں، ساری کتابیں کھنگال ڈالیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ملے گا کہ جس میں یہ جائز ہو کہ آپ جا کے اور ڈھول تماشے لگائیں۔ ہر کی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو سنیت کہتے ہیں، یہ سنیت نہیں ہے۔ آپ ادب کے ساتھ آئیں اور ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور یہ سوچیں کہ آخر انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ کیسی زندگی گزاری، کیسے اتنے بڑے مقام تک پہنچے کہ آج پوری دنیا ان کی چوکھٹ پر جھک کر اپنے آپ میں فخر محسوس کرتی ہے، اپنے سر کو ان کی قدموں میں رکھ کر اپنے آپ کو عزت والا محسوس کرتی ہے۔ آج کوئی کسی کے سامنے جھکتا نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا سیٹ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا سرمایہ دار ہو، کوئی کتنا بھی بڑا پروفیسر ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر انجینئر ہو، کوئی بھی ہو،
کوئی کسی کے سامنے جھکتا نہیں، کوئی کسی کی قدم بوسی نہیں کرتا، لیکن جب کوئی اپنی ذات کو اللہ و رسول کی ذات میں فنا فی اللہ فنا فی الرسول کر لیتا ہے، پھر اللہ وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ پوری دنیا اس کی چوکھٹ میں جھکتی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر کیا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ والے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، آج پوری دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے، آج ان کی ضرورت پر حاضری دے رہی ہے، ان کے قدموں میں جھک رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے درس حیات ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنے، زندگی گزارنے کا نمونہ عمل ہے۔ آج ہم بڑے شوق کے ساتھ لنگر خوانی کرتے ہیں، آج ہم بڑے شوق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہم ڈی جے باجے میں شریک ہوتے ہیں، اپنی شادیوں میں خرافات کی محفلیں کرتے ہیں، لیکن آج مسجدیں ہماری ویران ہیں، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہماری مسجدیں جب ویران ہیں تو مسلمان کہاں سے پریشان نہیں ہو رہے؟ جی آپ مسجد میں اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں، باقی میلوں میں جا کے دیکھیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، جہاں ناچ ہوتا ہے گانے ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بل بلائے لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن مسجد سے 5 مرتبہ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ کی صدائیں مؤذن لگاتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو مسجد میں آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو، کامیابی مل جائے گا۔ کیا کہنے، ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم برباد کس لیے ہیں؟ ہم اسی وجہ سے برباد ہیں، ہماری اپنی وجہ خود ہے، ہم اس لیے برباد ہیں، اس لیے کہ ہم جھکتے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر ان سے درس تربیت نہیں لیتے، درس حیات نہیں لیتے کہ آخر انہوں نے وہ زندگی گزار کر ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ہم پر کیوں نہیں شائع ہوتا ہے، آخر اس پیغام پر عمل ہم کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کے پیغام کو ہم سمجھ لیں، ہم اگر اس پیغام پر عمل کر لیں تو ضرور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں، سلسلے سے جوڑے ہوئے ہیں۔ آؤ سنو قادریوں، اپنے آپ کو قادری کہنے والوں، سرکار غوث اعظم کا فرمان سنو۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ میرا مرید نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کے بھی لائق نہیں ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، وقت نہیں ہے کہ میں سب کچھ آپ کے سامنے بیان کر دوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ سے التجا کرتا ہوں جیسے آپ دنیا میں ان اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، جڑے رہیے اور ان کی بارگاہوں سے آپ ایک پیغام لے کر جائیے کہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو شریعت میں رہ کر گزارے، خرافات میں شامل نہ ہو، ڈی جے باجے میں شامل نہ ہو، ناچ گانے میں شامل نہ ہو، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام آپ کو اسلام تو اتنا اچھا مذہب ہے کہ لوگ جب اسلام کی طرف دیکھتے تھے دیکھ کر ہی مان لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسے دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ آج جب مسلمان کدھر سے گزر جاتے ہیں غیر مسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ ہماری یہ حالت ہے، ہم اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سرکار فیروز شہید کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کو